آج ایک سوال پر بات کرتے ہیں جو کہ بار بار اٹھایا جاتا ہے، کیا مولوی زوال کا سبب ہے؟ کیا مولوی ہی کی وجہ سے لوگ دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں اور آخرت کی ہی فکر کرتے ہیں؟ آج اس حقیقت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن ساری کنورسیشن جو ہے نا اٹس all rubbish، سب بکواس۔ جب بات ہماری امہ کی گرو کی آئے سارا ہمارا مابین کر دیتے یہ لوگ۔ ایسا شیخ نے کہا جب تک یہ جاہل مولوی دنیا سے پاکستان سے ختم نہیں ہو جاتے یہ مسئلہ نہیں دور ہونے والا، پاکستان نہیں ٹھیک ہونے والا۔ یہ ہے کہ آج اگر سائنسی ترقی میں ہم پیچھے ہیں تو اس کی وجہ مولویوں کا مختلف اوقات میں دیا گیا فتویٰ ہے یا دی گئی سوچ ہے، اور ظاہر ہے مولوی کہا جاتا ہے لیکن پیچھے دین پر حملہ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام صرف آخرت کی بات کرتے ہیں، دنیا کی ترقی پر زور نہیں دیتے، اسی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صرف مساجد سے آخرت کی آواز تو آتی ہے، دنیا کے بارے میں بات نہیں ہوتی۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ قرآن ہمیں دنیا میں جد و جہد کا حکم دیتا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، سورۃ القصص آیت 77، کہ اللہ فرماتے ہیں دنیا سے اپنا حصہ کبھی نہ بھولو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو محنت کا درس دیا، دنیا کے اندر تجارت کی، زراعت کی، حکمرانی کی۔ پھر صحابہ کیسے بن کر نکلے؟ صحابہ میں ایسے بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے تاجر تھے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی کئی جائیدادیں تھیں، حضرت عثمان بن عفان بڑے مالدار تاجر تھے، حضرت ابو سفیان کپڑے کا، چمڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، حضرت عباس حضور کے چچا یہ فریگرنس یعنی عطر کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اسلام نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کو ہمیشہ بیلنس رکھ کر چلنے کا حکم دیا ہے، لیکن آخر مسئلہ کہاں ہوا؟ کچھ لوگ تو دین کو صرف رسم و رواج تک محدود کر چکے ہیں، کچھ لوگ دین کو دنیا سے بالکل الگ کر چکے ہیں، اور آج کا نوجوان یا تو دنیا کے پیچھے بالکل اندھا دھند پھر رہا ہے یا تو اس نے دنیا کو دین سے بالکل الگ کر دیا ہے۔ اصل مسئلہ یہاں ہوا ہے کہ ہم نے دین کے اصل پیغام کو صحیح طرح پیش نہیں کیا۔ مولوی کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ وہ یہ کہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ دین اور دنیا کو بیلنس کر کے کیسے چلنا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اسے دین کے مطابق سنوارنا ہے۔ مسلمان ترقی تب ہی کر سکتا ہے جب وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بھی یاد رکھے، اور مساجد صرف عبادت گاہیں نہ ہوں بلکہ تربیت گاہیں ہوں، اور وہاں پر دنیاوی ترقی کے اصول بھی سکھائے جائیں آخرت کی ترقی کے ساتھ ساتھ۔ مسلمان آج ترقی تب ہی کر سکتا ہے جب دنیا اور آخرت دونوں کو بیلنس رکھ کر چلنا سیکھے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دین اور دنیا کے صحیح توازن کو حاصل کریں تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلیے اور اپنی دنیاوی ترقی کو دین کے مطابق ڈھال لیں اور آخرت کو اپنا مقصد بنائیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی اس کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حقیقت کو سمجھ سکیں۔